دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نہایت ہی عبرتناک ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، تیز بارش ہو رہی تھی، اماں ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا کہ کہاں چلے گی مہا، خدا کے لیے واپس آ جا، 6 بج چکے ہیں، مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہوگی۔ اماں ہاجرہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر اس کی بیٹی کو ڈھونڈوں، مگر اتنی تیز بارش میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اماں ہاجرہ نے کہا کہ بارش رکنے دیں پھر چلی جانا۔ اماں ہاجرہ کی نظر بہت تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی، بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی اور اس کا کوئی سہارا بھی نہ تھا، وہ بیوہ عورت تھی۔ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی، 6 بجے کا ٹائم تھا، بارش رک چکی تھی۔ میں نے گھر سے ایک بڑی ٹارچ لی اور اماں ہاجرہ کو گھر سے لے کر نکل پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پڑوس والے اختر صاحب مسجد میں جا رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو اس صورت میں گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اماں ہاجرہ روتے روتے بولی، بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، وہ وہاں سے واپس ابھی تک نہیں آئی، میں اس کے لیے بہت سخت پریشان ہوں، میں اکیلی اس مدرسے میں جا بھی نہیں سکتی ہوں۔ چچا صادق یہ سب سنتے ہی وہ بھی ہمارے ساتھ تیار ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اندھیرے میں تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر سفر کرنے کے بعد ہم مین روڈ پر پہنچ گئے۔ سڑک کے دائیں بائیں طرف گھاس اگی ہوئی تھی اور موسم بھی خوشگوار تھا، لیکن اس موسم کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ تھا کیونکہ ہمیں مہا کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے سے رو رہا تھا۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو بہت کمزور تھی مگر کان اس کے بہت تیز تھے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈالو اور میری بیٹی یہیں کہیں ہے۔ اماں ہاجرہ کی بات صحیح تھی، ہم لوگ وہاں رک گئے اور جب ہم نے ایک طرف روشنی کی تو ہم نے کیا دیکھا، میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے مہا زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بہت نامناسب تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکلنے لگی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی کہ جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اماں ہاجرہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ کس نے میری بیٹی کی یہ حالت کر دی، میں اپنی نوجوان بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اماں ہاجرہ رونے لگی تو میں نے کہا، اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کسی کار سے ٹکرا گئی ہو اور گر گئی ہو۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ اماں ہاجرہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چچا صادق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلوا لیا جو 4 پائی لے کر آئے اور یوں اماں ہاجرہ کی بیٹی کو 4 پائی پر رکھ کر گھر کی طرف لے گئے تاکہ اس کا کوئی علاج کیا جائے، مگر اس بیچاری نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ہاجرہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں، میری اس حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی مہا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مگر لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کیا کہتا تھا اور کوئی کیا کہتا تھا کہ ضرور اس نے اپنے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کہ حافظ قرآن ہو کر بھی اس نے بھی غلطی کی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا، وہ راستہ جس پر سے ابھی پردہ اٹھنا باقی تھا۔ اماں ہاجرہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی، میرے دل میں ایک بات ہے اور میں تم سے ہی یہ کہوں گی، اور یہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی، اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دو، اگر نہیں تو خود کو میں گناہ گار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے اماں ہاجرہ؟ یہ اس کا وہ کرتا ہے کہ جس میں میری بیٹی نماز اور تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی وہ کرتا ہے کہ جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی موت سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ میرے لیے اماں ہاجرہ کی پریشانی ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی کو وہ کرتا میں نے پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم نے وہ بھی رازدار چیزیں دیکھی کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دیا، حالانکہ وہ حافظ قرآن بھی تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔
میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی بھی حافظ قرآن لڑکی اور تہجد پسند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ کیا مجھے قرآن پاک حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے کہ جو انسان قرآن پاک کا حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے؟ اس کے ساتھ اللہ پاک جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا، مگر میں اماں ہاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی شرمناک حقیقت کا پتہ چلے کہ اس کا اپنا دل بھی پریشان ہو جائے۔ اسی لیے میں چپ رہی تھی، مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کی۔ اماں ہاجرہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اس نے بات کی وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا کہ اماں ہاجرہ، تم نے تو اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی صفائیاں پیش کی ہیں، لیکن اگر یہ تمہیں اتنی ہی پاکیزہ لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اماں ہاجرہ نے اس کے منہ سے ہی بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس کی۔ میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ اماں ہاجرہ کی یہ بات سن کر میں بھی ہکی بکی رہ گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ میں اماں ہاجرہ کا غرور اور مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں ہاجرہ کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ہاجرہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے رونے لگی۔ دیکھا تم نے اس سکینہ نے کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ایسا کیا کر دیا تھا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹا، آج کل کا زمانہ بھی تو خراب ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا؟ نہیں اماں جان، آپ خواہ مخواہ شک مت کرو۔ اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا گمان سوچو اور اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں جھوٹے دل سے اماں ہاجرہ کو تسلی دے رہی تھی۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سے سانپ نکل آتے۔ آخر کار انہوں نے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر جس میں سانپ تھا اس میں دفن کر دیا اور وہ سانپ کے ساتھ دفن ہو گئی۔ یار دوستو، اس واقعہ کا اصل رخ اب شروع ہوتا ہے، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد اماں ہاجرہ کی بیٹی کے ساتھ یہ اشر ہوگا، اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہوگا جو کہ ماہا کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد اماں ہاجرہ بری طرح سے پریشان تھی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا، جو کہ میرا آخری سہارا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اماں ہاجرہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹی، میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو اور میں وہاں جا کر آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت قبرستان جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے تو اماں ہاجرہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اماں ہاجرہ کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے اب بھی جانا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں اور اسے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ہاجرہ کے ساتھ ہوئی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ اماں ہاجرہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان روانہ ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اماں ہاجرہ مجھ سے بار بار عجیب سوال کرنے لگی کہ بیٹی، تجھے کیا لگتا ہے کہ میری بچی اللہ پاک کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی؟ اماں ہاجرہ عجیب سے سوال کر رہی تھی اور مجھے ترس بھی آ رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت بھی ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تک تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرا بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان پہنچے تو ہمیں ماہا کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی روشنی میں مجھے صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالے رنگ کا سانپ میرے پاؤں کے بالکل نیچے تھا۔ میرے تو سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ گیا، اور ماہا کی قبر کے ارد گرد کالے سانپوں نے بھی ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ یہ سانپ ماہا کی قبر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ شاید ہمیں خبردار کر رہا تھا کہ یہاں سے آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو کمزور تھی۔ میں نے اماں ہاجرہ کو روک لیا اور کہا کہ اماں جان، تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے اسے اصل بات سے خبردار رکھتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی تو مر چکی ہے، اس کی قبر پر تم جا لپٹو گی اور اسے تکلیف دو گی۔ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ اماں ہاجرہ اصرار کرنے لگی، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اماں ہاجرہ کو تو رات کو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔
میرا دل تو بہت ہی دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اماں ہاجرہ کو بہت تسلیاں دی اور بڑی مشکل سے اسے واپس گھر لے آئی، مگر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ اگلے دن پھر عصر کے بعد اماں ہاجرہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ خواب تو نہیں تھا، کیونکہ قبر کو لے کر انسان کا خوف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اسے ایک عام قبر بھی خوفناک نظر آنے لگتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، روشنی بھی تیز تھی، اماں ہاجرہ کو اب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر ماہا کی قبر پر پڑی اور اماں ہاجرہ نے بھی اسی وقت قبر کا نظارہ کر لیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ قبر کے باہر یہ حال ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا۔ میں نے بھی دیکھا کہ قبر کے اوپر بہت سارے سانپ تھے۔ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اب جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے پھر سے اللہ کے قریب کر دے گا، مگر سوال تو یہ تھا جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایک اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ اماں ہاجرہ یہ معاملہ دیکھ کر کہنے لگی، میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے پوچھوں گی کہ یہ معاملہ کیا ہے، میری بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر عذاب آ گیا۔ اماں ہاجرہ وہاں سے فوراً روتی ہوئی گھر جا پہنچی اور جتنا بھی راشن گھر میں پڑا تھا سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ میری بیٹی سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ماہا کی قبر پر مسلسل وہی سانپ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سانپ بہت زیادہ تھے اور کوئی اس معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اماں ہاجرہ کے گھر کے باہر ایک اور منظر دیکھنے کو ملا کہ لوگ اماں ہاجرہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا اور صدائیں لگانے لگی کہ ہے کوئی غریب جو یہ سامان لے جائے، جسے یہ سامان چاہیے ہو، میرے گھر سے آ کر لے جا سکتا ہے، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے صدقہ کر رہی ہوں، اے میرے رب میری بیٹی کو معاف فرما دے۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ اماں ہاجرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا اور ہمیشہ روتی رہتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اماں ہاجرہ نے یہ سوچا کہ ایسا کرنے سے میری بیٹی کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر اماں سوچنے لگی کہ آخر اس کی بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جسے اس کی سزا مل رہی ہے۔ ایک دن اماں ہاجرہ نے اپنے زیور بھی بھیج دیے جو کہ اس کا قیمتی اور آخری اثاثہ تھا۔ تنگ آ کر اماں ہاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی، نہ کھاتی نہ پیتی، بس ایک جگہ نماز پڑھتی رہتی اور اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا کہ میں ماہا سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگی کہ مجھے فوراً ماہا کی اماں کی طرف لے چلو۔ میں اس لڑکی کو لے کر فوراً اماں ہاجرہ کے پاس پہنچی۔ اس نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ اس لڑکی نے ماہا کا کمرہ بالکل الٹ پلٹ کر دیا، مگر کچھ نہ ملا۔ آخرکار اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے تو اماں ہاجرہ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جب لڑکی نے اس کا موبائل کھولا تو اس کے اندر جو مواد تھا وہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی ایسی ہوگی، چند پیسے کی خاطر اپنے لیے جہنم خرید لی، مگر اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ماہا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کا فون کا سارا ریکارڈ، سارا ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ماہا کی قبر سے سانپ ہٹ گئے۔ اماں ہاجرہ کے دل کو اب سکون آ گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ آخر اس میں کیا مسئلہ ہے۔ یقین مانیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہا پر فضل و کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بھیجتا۔ ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا یہ ایک بہانہ ہے۔ بس یہی وہ دن تھا کہ جب اس نے اپنا رشتہ قرآن پاک سے ایک بار پھر مضبوط کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ قرآن کبھی بھی اللہ پاک کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے گا تو وہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔ بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔